الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ اور ان کی مشہور و معروف کتاب الفوائد کے ساتھ، اور یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے۔ آج ہم جہاں سے آغاز کریں گے صفحہ نمبر ہے 251 251۔ اور یہ کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 314 314۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں آج کے فائدے میں، فصل الجہل بالطریق وآفاتها والمقصود یوجب التعب الکثیر مع الفائدۃ القلیلہ۔ الجہل بالطریق، راستے سے ناواقف ہونا، راستے سے جاہل ہونا۔ کون سا راستہ بلا؟ اللہ کی طرف پہنچا دینے والا راستہ، جنت میں داخل کر دینے والا راستہ۔ یعنی کہ اگر آپ نہیں جانتے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، آپ نہیں جانتے اپنے دین کو، آپ نہیں جانتے جنت میں جانے والی راہوں کو، تو اس کی وجہ سے آپ بہت تھک جائیں گے اور فائدہ خاص کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں امام صاحب الجہل بالطریق، راستے سے جاہل ہونا، وآفاتها، اور راستے کی آفات سے جاہل ہونا۔ کیا مطلب آفات سے مراد؟ یعنی کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے کیا کیا مصیبتیں آئیں گی، کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، ان سے بھی آپ ناواقف ہیں، راستے سے بھی آپ ناواقف ہیں۔ والمقصود، اور جو مقصود ہے اس سے بھی آپ جاہل ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو یوجب التعب الکثیر، یہ چیز سبب بنتی ہے بہت زیادہ تھکاوٹ کا، بہت زیادہ تھکاوٹ کی سبب بنتی ہے، مع الفائدۃ القلیلہ، تھوڑے سے فائدے کے ساتھ۔ فائدہ تھوڑا حاصل ہوگا، تھکاوٹ زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ بدعات پہ عمل کرتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ عید میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مناتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور اس کے اوپر آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی کی تیاریاں آپ نے 10 دن پہلے شروع کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا کاروبار آپ نے بند کر دیا ہے، اور آپ نے آفس سے چھٹی لے لی ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تھکاوٹ بہت ہوگی، ملے گا کچھ نہیں۔ اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کس چیز کا، جی کس چیز کا؟ صحیح راستے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ علم لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن سیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ احادیث سیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقیدہ سیکھیں، آپ کو پتا ہو درست راستہ کون سا ہے، اور اس راستے میں کیا کیا چیزیں ہیں جو مصائب کی حیثیت رکھتی ہیں، کون کون سے گمراہ فرقے ہیں جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، کون کون سے گمراہ دعات ہیں اور نام نہاد علماء کرام ہیں جو آپ کو صراط مستقیم پہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ فَإِنَّ صَاحِبَهُ، کیونکہ اس کا صاحب، کس کا صاحب؟ اس راستے پہ چلنے والا۔ فَإِنَّ صَاحِبَهُ، اس کا صاحب جو ہے، یہ شخص، یعنی کہ اما ان یجتہد فی نافلۃ مع اضاعۃ الفرض، یا تو وہ کسی نفلی عبادت کے لیے محنت کرتا رہے گا، ساتھ ساتھ فرض کو ضائع کرتا رہے گا۔ یہ جہالت کا نقصان۔ پوری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہا اور فجر کی نماز کی باری آئی تو
سو گیا. پوری رات علم لیتا رہا, کوئی کتاب پڑھتا رہا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جناب عالم دین بن رہا ہوں. فجر کی نماز کی باری آئی تو سو گیا. تو یہ نقصانات ہیں کس کے؟ جہالت کے. او فی عمل بالجوارح, یا یہ جوارے کے ساتھ کسی عمل میں لگا رہے گا. جوارے کس کو کہتے ہیں؟ اعضاء, انسان کے اعضاء, جسم کے پارٹس. یا اپنے اعضاء کے ساتھ کسی عمل میں لگا رہے گا, محنت کرتا رہے گا. لم یواطئہ عمل القلب, لیکن دل کا عمل اس عمل کے مطابق نہیں ہوگا, اس کے موافق نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اخلاص. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یعنی کہ بہت محنت کر رہا ہے, مسجد بنا رہا ہے اور اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا ہے, صبح و شام ایک کیے ہوئے ہے, اپنے بچوں کو پیچھے کر دیا ہے, وقت سارا مسجد بنانے کو دے رہا ہے, اپنی جاب کو پیچھے کر دیا ہے, تھک گیا ہے, مسجد بنا لی ہے, لیکن دل ساتھ نہیں تھا, اخلاص نہیں تھا, اپنے دل پہ کنٹرول نہیں رکھ سکا. یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کے ذریعے مجھے جنت ملے گی, بلکہ مقصد یہ تھا کہ دنیا والے جان لیں کہ فلاں صاحب نے کتنی عظیم شان مسجد بنائی. او عمل بالباطن والظاہر, یا محنت کرے گا کسی ایسے عمل کے لیے جو باطن کے ساتھ بھی ہے, ظاہر کے ساتھ بھی ہے. پچھلے میں کیا تھا؟ ظاہر ساتھ تھا, باطن ساتھ نہیں تھا. اب کیا ہے؟ باطن بھی ساتھ ہے, ظاہر بھی ساتھ ہے, لیکن لم یتقید بالاقتداء, یہ عمل جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا کا پابند نہیں ہے. نماز پڑھی ہے اور اللہ کے لیے پڑھی ہے, لیکن طریقہ کون سا نہیں تھا؟ اللہ کے نبی والا علیہ الصلوۃ والسلام. جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام خذوا عنی مناسککم, کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو, عمرے کا طریقہ سیکھ لو, شاید آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج, نماز اور دیگر عبادات میں یہ ضروری ہے کہ آپ عبادت کریں اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص اور اتباع. کسی عمل کی قبولیت کی کتنی شرائط ہیں؟ 2. اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ اخلاص تو موجود ہے, اتباع موجود نہیں ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا, اس نے مسجد کے کونے میں نماز پڑھی اور پھر آ کر سلام عرض کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. واپس چلے گئے, پھر نماز پڑھی, پھر آ کر سلام کہا, آپ نے سلام کا جواب دیا, کہا واپس جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. ایسا کتنی بار ہوا؟ 3 بار. آپ نے ہر بار کہا تم نے نماز نہیں پڑھی, جبکہ وہ نماز پڑھ کے آ رہا تھا, کیونکہ اس کی یہ نماز شریعت کی نگاہوں میں نماز نہیں ہے. تو بسا اوقات انسان عمل کرتا ہے باطن کے ساتھ, ظاہر کے ساتھ, دل کے ساتھ, اور ظاہری طور پہ عمل بھی کیا ہے, لیکن چونکہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس لیے یہاں پہ بھی اس کی محنت ضائع ہو جائے گی. اور پھر وہ روایت بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی جسے امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں, کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے,
اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا. جب اس نے سلام پھیرا تو کہا کہ تم کتنے عرصے سے یہ والی نماز پڑھ رہے ہو اس انداز سے, اس طریقے سے؟ اس نے کہا 40 سالوں سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یوں سمجھو کہ 40 سالوں سے تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی, اور اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گیا تو تیری یہ موت دین محمد کے اوپر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام صاحب آج کے فائدے میں ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اس کے بارے میں علم لینا ضروری ہے, اس کے بارے میں معلومات لینا قرآن سے, احادیث سے. ورنہ کیا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں گے, بہت زیادہ تھکیں گے, فائدہ بہت کم ہوگا اور شاید زیرو ہو. تو پھر انہوں نے اس کی وضاحت کیا کیونکہ ایسا شخص جو ہے یا تو وہ نفلی عمل میں محنت کرتا رہے گا, ساتھ ساتھ کوئی فرض ضائع کرے گا, یا اپنے اعضاء کے ساتھ کسی عمل میں محنت کرتا رہے گا لیکن اس عمل کے مطابق اس کا دل نہیں ہوگا, یا وہ کسی ایسے عمل میں ہوگا جس میں وہ باطنی طور پہ بھی ہے, ظاہری طور پہ بھی ہے, لیکن لم یتقید بالاقتداء, لیکن یہ عمل جو ہے نبی علیہ السلام کی اقتداء, آپ کی پیروی کا پابند نہیں ہے. او ہمت الی عمل لم ترقى بصاحبها الى ملاحظة المقصود, یا وہ کسی عمل کے لیے ہمت میں لگا رہے گا, کسی عمل کی ہمت کرتا رہے گا, یہ ہمت لم ترقى بصاحبها, اس کو نہیں پہنچائے گی الی ملاحظة المقصود, مقصود کو مد نظر رکھنے کی طرف. یعنی کہ کسی عمل کے لیے محنت تو کر رہا ہے, ہمت کر رہا ہے, لیکن اس ہمت میں وہ اپنے ذہن میں یہ نہیں لا سکا کہ میں ہمت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ رب راضی ہو جائے, میں ہمت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے جنت مل جائے. او عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده, یا وہ کسی عمل کے لیے محنت کرتا رہے گا لیکن یہ عمل محفوظ نہیں ہوگا ان آفات سے جو اس عمل کو فاسد کر دینے والی ہیں, عمل کے دوران یا عمل کے بعد. عمل کے دوران کون سی آفات ہیں جو عمل کو فاسد کر دیتی ہیں؟ وہ عمل کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے, وہ عمل کرنا لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے, اور بعد میں کون سی آفت ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے زکوٰۃ دی, آپ نے مسجد بنانے کے لیے فنڈ دیا, یا آپ نے کسی غریب کا گھر بنا دیا, یا غریب بچے کی شادی کر دی, اور بعد میں آپ احسان جتا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو تم ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو بالمن, احسان جتا کر, والاذی, اور تکلیف دے کر ان کو جن کے اوپر آپ نے احسان کیا ہے. او عمل غفل فیہ عن مشاہدۃ المنۃ فلم یتجرد عن مشارکۃ النفس فیہ, یا وہ لگا رہے گا کسی ایسے عمل میں جس میں وہ غافل رہے گا عن مشاہدۃ المنہ, اللہ کا احسان مد نظر رکھنے سے, فلم یتجرد, چنانچہ وہ محفوظ نہیں ہوگا, وہ خالی نہیں رہے گا, عن مشارکۃ النفس فیہ, اپنے نفس کے اس میں شریک ہونے سے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو اس نے بڑا شاندار کیا, عمل شاندار کیا. مثال کے طور پہ آپ عمل لے لیں, نماز ہی لے لیں, شاندار نماز پڑھی ہے,
اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑا خوش ہے کہ آج میں نے بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھی ہے۔ اب غلطی کیا ہوئی ہے؟ اب غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ یہ بھول گیا ہے کہ اچھے طریقے سے جو نماز پڑھی ہے، وقت پہ نماز پڑھی ہے، بہترین وضو کیا ہے، توجہ سے پڑھی ہے، لمبی تلاوت کی ہے، اچھے سجدے کیے ہیں، یہ سب میرے رب کا احسان ہے۔ مشاہدت المنہ، اللہ کا احسان، اس کو اس نے ذہن میں نہیں رکھا۔ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں نے جناب بڑی شاندار تلاوت کی ہے، میں نے بڑی شاندار جناب نماز پڑھی ہے۔ ذہن میں یہ نہیں رکھ پا رہا کہ اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ مجھے وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور یہ سمجھے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، رب کا کمال ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ آ کے وہ فیل ہو گیا۔ ذرا اس آیت پہ آپ غور کریں اور ایک حدیث پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پہ احسان کرتے ہیں جی ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمان تم ہوئے ہو، کلمہ قبول کیا ہے، دین اسلام میں داخل ہوئے ہو، لیکن میرے اوپر کوئی احسان نہ جتاؤ۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، کہ تمہیں ایمان لانے کی توفیق بخشی۔ تو احسان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور مصائب آنے کے باوجود آپ توحید پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ پھر بھی توحید کے اوپر ہیں، پھر بھی شرک کے قریب نہیں جاتے، پھر بھی بدعات کے قریب نہیں جاتے، پھر بھی نمازیں نہیں چھوڑتے، اب مصیبت کیا ہوگی کہ آپ سمجھیں گے کہ میں بڑی شے ہوں، میں بہت کچھ کر رہا ہوں۔ سمجھنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ میرے اوپر کتنا کرم کر رہا ہے کہ اللہ نے اب تک مجھے ان آزمائشوں پہ ثابت قدم رکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے ہلنے نہیں دیا، اللہ میرا ساتھ دے رہا ہے، اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے، اللہ میری مدد کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کا یہ احسان اس کو ذہن سے کیا کیا ہوا ہے، یعنی کہ ذہن سے سائڈ پہ کیا ہوا ہے، مد نظر نہیں رکھا ہوا۔ آپ اس دعا پہ غور کریں، معاذ بن جبل سے کیا کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا۔ کون سی؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، میری مدد کر تاکہ میں تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں، میری مدد کر تاکہ بہترین طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے، جو ہم اللہ کی نعمتوں پہ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی ایک اور نعمت ہے، اور جو ہم بہترین عبادت کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی اللہ کی مدد ہے۔ تو ہر موقع پہ اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ او عمل لم یشہد تقصیرہ فیہ فیقوم بعدہ فی مقام الاعتذار منہ، یا یہ شخص کیا ہوگا، کسی عمل میں محنت کر رہا ہوگا، کسی عمل میں لم یشہد تقصیرہ فیہ، اس میں اپنی کمی کوتاہی کو مد نظر نہیں رکھے گا کہ وہ اس عمل کے بعد مقام معذرت پہ قائم ہو سکے، کھڑا ہو سکے، منہ اس اللہ تعالی سے۔ ہاں جی، اب کیا چیز ہے بھلا؟ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ کوئی عمل کیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ عمل کرنے کے بعد یہ کہتا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، نماز پڑھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ نماز جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکا، تلاوت کی ہے، ایک پارہ پورا پڑھا ہے،
لیکن حق بات یہ ہے کہ میں اللہ کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکا. میں نے جناب والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ احساس ہو کہ حق ادا نہیں ہوا. جس میں یہ احساس ہوگا کہ حق ادا نہیں ہوا وہ کامیاب ہے، اور جو سمجھے گا جناب میں نے تو بہت بڑی قربانی دے دی، یہ کامیاب نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو احساس ہو کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، میرے عمل میں کمی کوتاہی رہی ہے، سجدہ جیسے کرنا چاہیے تھا، جتنا لمبا کرنا چاہیے تھا، جتنی توجہ سے کرنا چاہیے تھا، نہیں کر سکا. تہجد کی نماز میں نے پڑھی ہے، لیکن جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں پڑھ سکا. اچھا، اب اگر آپ میں احساس ہوگا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا تو آپ وہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے معذرت کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے تو آپ معذرت نہیں کریں گے. ہمیں کیا سکھایا گیا؟ نماز کے فوراً بعد کیا کہیں؟ اللہ اکبر کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفر اللہ. بھی ابھی نماز پڑھی ہے اور کہنے کیا لگے ہیں؟ استغفر اللہ، میں معافی چاہتا ہوں. یہ کس چیز کی معافی؟ اسی چیز کی معافی ہے کہ نماز پڑھی ہے لیکن یا اللہ اس عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکا. میری توجہ دائیں بائیں ہوتی رہی، نماز کے دوران کئی دفعہ داڑھی سے کھیلتا رہا، رومال سے کھیلتا رہا. نماز کے دوران جیسے جہاں پہ ہاتھ رکھنے چاہیے تھے نہیں صحیح طرح رکھ سکا، جہاں پہ پاؤں جس انداز سے رکھنے چاہیے تھے نہیں رکھ سکا. 100% توجہ تیری طرف ہونی چاہیے تھی نماز میں، 100% نہیں رہ سکی. یہ احساس ہونا چاہیے. حج کی طرف آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حج کے بارے میں؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. حاجی صاحب نکلے ہیں کہاں سے؟ دلی سے حج کرنے کے لیے. نکلے ہیں کہاں سے؟ لاہور سے. اور کتنے پیسے دیے ہیں؟ 15 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ، 25 لاکھ روپیہ. اور ایئرپورٹ پہ مشکلات کا سامنا کیا، سعودیہ کے ایئرپورٹ پہ اترے، وہاں پہ بھی مشکلات کا سامنا کیا. جدہ سے وہاں ہوٹل میں پہنچے تو وہاں پہ بھی ہوٹل میں تھکے ہوئے آئے تھے، فوری طور پہ رہائش نہیں ملی، کمرہ لینے میں وقت لگا، بھوک لگی تھی، مرضی کا کھانا نہیں مل رہا. پھر مسجد حرام میں جاتے ہیں تو وہاں کی اپنی سختیاں، پولیس کہتی ہے اس گیٹ سے داخل نہیں ہونا، اگلے گیٹ پہ جائیں. وہاں پہ کہنی اگلے گیٹ سے جائیں، وہاں پہ اگلے گیٹ سے جائیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ لیکن اللہ کی خاطر برداشت کر رہے ہیں. اس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر. اب 8 تاریخ کو مینا گئے ہیں، پھر مینا سے عرفات گئے ہیں، عرفات سے پھر مزدلفہ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس. پھر تم عرفات سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. قریشیو تم بھی ادھر سے واپس آیا کرو. تم مزدلفہ میں بیٹھے رہتے ہو، آگے عرفات میں نہیں جاتے ہو یہ کہہ کے جناب ہم تو قریشی ہیں، ہم حرم کی حدود سے باہر کیوں نکلے؟ نہیں، ادھر جاؤ، وہاں سے واپس آؤ لوگوں کی طرح، اور آ کے کیا کرو؟ استغفار کرو. استغفار کس کا بھائی؟ اتنی بڑی قربانیاں مل دی ہیں، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، پیدل چلتا رہا ہوں، مرضی کا کھانا نہیں ملتا، اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کیا ہے. نہیں، احساس ہونا چاہیے کہ حق ادا نہیں ہوگا. اللہ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، اللہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ حق ادا نہیں ہوگا. استغفار کریں. اگر یہ چیز ذہنوں میں نہیں بیٹھ رہی تو آپ اللہ کی ایک نعمت آنکھیں لے لیں. کب سے آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو؟ کتنا ٹیکس ادا کیا ہے اس کا؟ فری میں. ہاتھوں کو لے لیں، کانوں کو لے لیں، باقی چھوڑیں جی. یہ جو اللہ نے آپ کو آٹو سسٹم دیا ہے، کس چیز کا؟
ہاتھ یہ میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، کون سا بٹن دبایا ہے میں نے؟ آٹو سسٹم. آنکھیں بند کر لی ہیں، کھول دی، کون سا سسٹم چل رہا ہے؟ فری میں اللہ نے دیا ہوا، کب کا دیا ہوا ہے. کتنے اللہ کے احسانات ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے. شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو دور کی بات ہے، ہم اللہ کی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو گے. تو پھر انسان یہ کیوں سمجھے کہ جناب میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا. تو یہ احساس ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود کہ حق ادا نہیں ہوا. اللہ کی راہ میں اربوں کروڑوں دینے کے باوجود یہ احساس ہو کہ حق ادا نہیں ہوا، ابھی مجھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اب یہ جملہ پھر دیکھ لیں، او عمل، یا وہ کسی عمل میں ہوگا، لم یشد تقصیر فیہ، وہ مد نظر نہیں رکھے گا اپنی کمی کوتاہی کو فیہ اس عمل میں، فیقوم بعد فی مقام الانتظاری، کہ وہ کھڑا ہو سکے اس کے بعد اللہ سے مدد کرنے کے مقام میں. او عمل لم یوفہ حقہ من النصح والاحسان وہو یظن انہ وفاہ، یا وہ کسی ایسے عمل میں ہوگا کہ جس کا حق اس نے پوری طرح ادا نہیں کیا ہوگا. من النصح، اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کرنے میں سے، والاحسانی، اور عمل میں حسن پیدا کرنا، عمدگی پیدا کرنا، یہ والا حق اس نے ادا نہیں کیا ہوگا. وَهُوَ يَظُنُّ، اور وہ یہ سمجھتا ہوگا، گمان کرتا ہوگا، انہ وفاہ، کہ بے شک اس نے یہ حق پوری طرح ادا کر دیا ہے. فَهَذَا كُلُّهُ، یہ سب چیزیں، مما ينقص الثمرہ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پھل کو، فائدے کو کم کر دیتی ہیں، مع کثرت التعب، بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود. واللہ الموفق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے. صحیح راستے پہ درست انداز سے چلنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کیسا تھا امام صاحب کی طرف سے یہ فائدہ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب بڑی شاندار کتاب ہے. کیسے انہوں نے ہمارا تزکیہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں آج کے دوسرے فائدے کی طرف. امام صاحب کہتے ہیں فصل، اذا عزم العبد على السفر الى الله تعالى وارادته عرضت له القوادع والقواطع، جب بندہ اللہ تعالی کی طرف سفر کرنے کا پختہ عزم کرے، وارادته، اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ کرنے کا پختہ عزم کرے، یعنی کہ پختہ عزم کر لے کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، ایمان لانے کا حق ادا کرنا ہے، نیک اعمال بجا لانے کا حق ادا کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کا حق ادا کرنا ہے. یہ عزم کر لے، عزم. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عرضت لہو، اس کے سامنے آتے ہیں القوادع، دھوکہ دینے والے کئی امور، والقواطع، اور اس کو راستے سے ہٹا دینے والے کئی امور. فَيَنْخَدِعُ أَوَّلًا بِالشَّهَوَاتِ وَالرِّيَاسَاتِ وَالْمَلَاذِ وَالْمَنَاكِحِ وَالْمَلَابِسِ، چنانچہ سب سے پہلے وہ دھوکے میں مبتلا ہوگا کن چیزوں کے ساتھ؟ بالشہواتی، نفسانی خواہشات کے ساتھ. نفسانی خواہشات، الشہوات سے کیا مراد ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث
ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ لوگوں کے لیے شہوات مزین کر دی گئی ہیں، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات مزین کر دی گئی ہیں، لوگوں کو یہ چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کون؟ عورتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف جانے لگا تھا، اس کے راستے میں رکاوٹ کون سی چیزیں بن جائیں گی؟ عورتیں۔ من النساء والبنین، بیٹے اولاد، والقناطیر المقنطرہ، مال کے خزانے، سونے چاندی کے خزانے، والخیل المصومہ، اور نشان لگے ہوئے بہترین گھوڑے، آج کل کی زبان میں بہترین گاڑیاں، والانعام والحرث، اور مال مویشی اور کھیتی باڑی، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا یہ اس دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ تو یہ ہے شہوات، یہ وہ چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں اللہ تعالی تک جانے کے راستے میں، یعنی کہ کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے خیر کے کاموں سے محروم رہے گا، کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے، کوئی تجارت کی وجہ سے، کوئی زمین کی وجہ سے، کوئی گاڑیوں کی وجہ سے، اس طرح۔ فَيَنْخَدِعُ أَوَّلًا، تو سب سے پہلے یہ دھوکے میں مبتلا ہوگا بالشہواتی، نفسانی خواہشات کے ساتھ، والریاساتی، اور چودراہٹوں کے ساتھ، والملادی، اور لذیذ چیزوں کے ساتھ، والمناکحی، اور عورتوں کے ساتھ، والملابسی، اور لباس کے ساتھ۔ لباس کی محبت کی وجہ سے، یا عورتوں کی محبت کی وجہ سے، یا لذیذ چیزوں کی محبت کی وجہ سے، یا چودراہٹ کی محبت کی وجہ سے، یا دیگر نفسانی خواہشات کی محبت کی وجہ سے، یہ اس راستے پہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ آپ لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوئی تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے مابین اور روم کے بادشاہ قیصر کے مابین، ہرقل۔ اس میں ہرقل نے ہوا، بلکہ کیا تھا، ہوا یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کے مابین اور اہل مکہ کے مابین صلح ہو گئی ہجرت کے 6 سال، 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، اب اللہ کے نبی کو وقت ملا کہ آپ توجہ کریں دوسرے لوگوں کی طرف علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، لیٹر لکھے، اسلام قبول کر لو، توحید قبول کر لو، ایمان لے آؤ، اچھے رہو گے، دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ لیٹر روم کے بادشاہ کو بھی گیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی عربی اس انداز سے روم کے بادشاہ کو مخاطب کرے، اس کی جرت کیسے ہو گئی؟ یعنی کہ رومی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ان کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے عربوں کو کچھ۔ لیکن یہ کافی سمجھدار آدمی تھا، اس نے یہ نہیں کیا کہ لشکر بھیجے مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف، پکڑ کے لاؤ اس آدمی کو۔ کوئی بیوقوف قسم کا بادشاہ ہوتا تو یہی حرکت کرتا، وہ فوج بھیجتا، جاؤ اس آدمی کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کی ضرورت کیسے ہوئی کہ مجھے لیٹر لکھا ہے؟ لیکن یہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ جس آدمی نے مجھے لیٹر لکھا ہے اس کی قوم کے چند لوگوں کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اور ان دنوں ہرقل کہاں موجود تھا؟ بیت المقدس میں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فلسطین بیت المقدس میں حاضری دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اور ابو سفیان اور مکہ کے لوگ تجارتی سامان لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے، چنانچہ ان کو یعنی کہ وہاں سے لیا گیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ بادشاہ نے ابو سفیان کو آگے کھڑا کیا جب پتا چلا کہ یہ سب سے گہرا رشتہ دار ہے کس کا؟ اللہ کے نبی کا علیہ السلام۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ جب ہرقل نے پوچھا تم میں سے سب سے قریبی رشتہ دار محمد کا کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سفیان نے کہا تھا میں ہوں۔ تو کہا آپ آگے ہو جائیں، باقی لوگوں سے کہا گیا کہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائے، اگر یہ میں سے چند معلومات نہیں لگاؤں، اگر یہ جھوٹ بولے تم نے خبردار کر دینا ہے۔ اچھا، اس نے پوچھا
یہ آدمی جس نے مجھے لیٹر لکھا ہے اس کا نسب کیسا ہے، کیسے قبیلے خاندان سے ہے؟ کہا بہت اعلیٰ خاندان ہے۔ کیا اس کے باپ دادا میں سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں۔ کوئی بادشاہ گزرا ہے اس کے خاندان میں سے؟ نہیں۔ اس کی پیروی کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے معاشرے کے معزز لوگ ہیں یا غریب قسم کے لوگ ہیں؟ کیا وہ دین قبول کرنے کے بعد دین پہ قائم رہتے ہیں یا دین کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا تمہاری اور اس کی کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کون جیتا؟ کس کو فتح ملی؟ یہ سارے سوالات کیے۔ اچھا، ابو سفیان نے جواب دیا کہ بہترین خاندان ہے اس آدمی کا، حالانکہ اس وقت وہ اللہ کے نبی کا دشمن تھا، مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اور کہا کہ اس کے پیروکار عام طور پہ غریب قسم کے لوگ ہیں، کسی کو معزز لوگ جو ہے اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو دین اس کا قبول کرتا ہے وہ پھر دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جنگیں ہماری ہوئی ہیں، کبھی فتح ہمیں ملی ہے، کبھی اسے ملی ہے۔ معاہدہ توڑتا ہے نہیں، معاہدہ بالکل نہیں توڑتا، البتہ ابھی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں اب معاہدے پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ سارے جوابات سن کر ہرقل کا تبصرہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اگر تو نے درست جواب دیے ہیں تو یہ آدمی اللہ کا سچا نبی ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم سے آئے گا، تم میں سے آئے گا، اور اگر میرے لیے اس آدمی تک پہنچنا ممکن ہو تو میں ضرور جاؤں اور اس کے پاؤں دھونا اپنے لیے اعزاز خیال کروں، اور اس آدمی کی حکومت ان قریب یہاں پہنچے گی جہاں میرے آج پاؤں ہیں۔ سارا حق جان لیا۔ اس کے الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ پہچان گیا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے وزیروں کو، ملک کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا ایک محل میں، اور ان سے کہا کہ لوگوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، دنیا کی آخرت کی، اور تمہاری بادشاہت قائم رہے؟ ان کا یہ بالکل چاہتے ہیں۔ کہا اگر یہ چاہتے ہو تو اس آدمی کو نبی مان لو، اس کا کلمہ پڑھ لو، اس پہ ایمان لے آؤ۔ جب ان لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگے۔ کس کی طرف؟ دروازوں کی طرف، تک باہر نکلے، اس بادشاہ کو کیا ہو گیا، باہر بھاگے وہ۔ لیکن بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے وہ گیٹ اچھی طرح پہلے اندر سے بند کروا دیے تھے، دروازے مکمل بند تھے۔ اس نے کہا ان کو واپس لے کر آؤ، واپس لایا گیا۔ اب اس نے پینترا بدلا، حالانکہ وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا، لیکن چاہتا کیا ہے کہ مسلمان بھی ہو جاؤں، میری بادشاہت بھی قائم رہے، یہ لوگ بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری بادشاہت قائم رہے۔ لیکن جب دیکھا کہ بھئی یہ تو دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تھا تو بہت ذہین، پینترا بدلا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ تم اپنے دین کے اوپر کتنے پکے ہو، کتنے پختہ ہو، اور میں نے جان لیا کہ واقعی تم اپنے دین کے اوپر بڑے پکے ہو، بس میں تمہارا امتحان لینا، تم امتحان میں کامیاب ٹھہرے ہو۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے اس کو سجدہ کیا۔ اب یہاں پہ کیا چیز رکاوٹ بنی ہے ہرقل کے اسلام قبول کرنے میں؟ ریاست، بادشاہت، حکومت، اقتدار کی کرسی۔ یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور مکہ کے جو بڑے بڑے کافر تھے وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اگر ہم نے اس آدمی کا کلمہ پڑھ لیا، ہمیں اس کا تابع بننا پڑے گا، ہماری چودرار ختم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں امام صاحب فَيَنْخَدِعُ أَوَّلًا، سب سے پہلے یہ آدمی دھوکہ کھاتا ہے بالشہوات، کن چیزوں کے ذریعے؟ خواہشات نفس کے ذریعے، والریاساتی، اور چودراہٹوں کے ذریعے، والملاذ لذیذ چیزوں کے ذریعے، والمناکح، اور عورتوں کے ذریعے، والملابس، اور ملابس کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو دھیان سے، کہیں تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو اپنی اولاد کی وجہ سے اور اپنی بیگم کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، تلاوت سے غافل ہو گیا، نماز پڑھنے سے غافل ہو گیا، توحید اپنانے سے غافل ہو گیا، وہ نقصان میں رہے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام انسان ہے۔ دنیا والے چاہے اس کو کامیاب کہیں، دنیا والے تو کہتے ہیں جناب والا یہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سارے بیٹے جناب بڑے بڑے افیسر ہیں۔ وہ
ایک شہر کا میں شہر کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی آدمی ہے، اس کی خبر آتی رہتی، جناب اس کی 5 بیٹیاں، بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے، 5 بیٹیاں کیا ہیں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ، کیا بنی ہیں جی؟ کون سے آفیسر ہوتے ہیں جی؟ نہیں نہیں، وہ تو بعد عہدہ تو بعد میں ملتا ہے نا، جب امتحان پاس کرتے ہیں مقابلے کے امتحان، تو کیا کہتے ہیں ان کو، کیا بن گیا؟ کون سا آفیسر؟ ہاں جی، یہی کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب اس آدمی کے اوپر دنیا رشک کر رہی ہے اور صحافی اس کے انٹرویو لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کامیاب ترین انسان ہے۔ میں اس کے اوپر نعوذ باللہ کو فتویٰ نہیں لگاتا، میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا، لیکن سی ایس ایس آفیسر، لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کامیابی کیا تھی کہ وہ ان بچیوں کو کیا بناتا؟ حافظہ قرآن، عالمہ دین، پردہ کرنے والیاں، شرم و حیا کی پیکر، یہ تھی اصل کامیابی۔ لیکن کامیابی کس کو سمجھ لیا گیا ہے؟ ان عہدوں کو۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ وہ اور اس کی بیٹیاں تو جنت سے معلوم ہو جائیں گی یا جہنم میں جائیں گی، نہیں، لیکن بہرحال جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہ نہیں ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے، اصل کامیابی یہ تھی کہ وہ دین کی تعلیم لیتی اور لوگوں کو، عورتوں کو شرک و بدعات سے دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی، اپنے گھروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتی، تفسیر پڑھاتی، توحید سکھاتی، یہ تھی اصل کامیابی۔ لیکن ذہن تبدیل ہو چکے ہیں ہمارے۔ کہتے ہیں فَإِن وَقَفَ مَعَهَا، اگر یہ آدمی ٹھہر جائے معاہا، ان چیزوں کے ساتھ، کیا مطلب ٹھہر جائے ان چیزوں کے ساتھ؟ انہی چیزوں میں لگا رہے، تو انقطع، تو وہ رک جائے گا۔ حالانکہ وہ نکلا تھا کس کام کے لیے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے سفر میں نکلا تھا، اللہ کو پانے کے سفر میں نکلا تھا، لیکن یہاں پہ اس کا سفر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ وَإِن رَفَضَهَا، اور اگر وہ ان چیزوں کو مسرد کر دے، ریجیکٹ کر دے، یعنی کہ یہ چیزیں اس کے اس سفر میں رکاوٹ نہ بن سکیں، وَإِن رَفَضَ، اگر ان چیزوں کو ریجیکٹ کر دے، وَلَمْ يَقِفْ مَعَهَا، اور ان چیزوں کے ساتھ نہ ٹھہرے، وَصَدَقَ فِي طَلَبِهِ، اور اپنی طلب میں صادق بن کر رہے، سچا بن کر رہے، تو ابتلیا، تو پھر اس کی آزمائش ہوگی۔ اب ایک نئی آزمائش آ گئی، یعنی کہ یہ اس آدمی کی بات ہو رہی جو آزمائش نمبر 1 سے بچ گیا، آزمائش نمبر 1 سے بچ گیا، اب آزمائش نمبر 2، اب ابتلیا، اب اس کو آزمایا جائے گا بِوَقْتِ عَاقِبِهِ، عاقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو، وقتی روندنا، کہ لوگ اس کی ایڑی کو روندیں گے۔ کیا مطلب؟ جناب والا وہ چونکہ ان تمام چیزوں سے بچ گیا ہے نا، اب لوگوں کی نگاہوں میں بڑا عظیم ہو گیا وہ، اب لوگ اس کو فالو کریں گے، آٹوگراف لینے کے لیے لائن میں لگیں گے، اس کے پیچھے چلنے کو اعزاز سمجھیں گے، جہاں اس کے پاؤں لگے ہیں وہاں اپنا پاؤں لگانے کو اعزاز سمجھیں گے، یعنی کہ وہ آگے چل رہا ہوگا اور ہزاروں لوگ اس کے پیچھے پیچھے۔ یہ نیا فتنہ ہے جی، یہ کیا ہے؟ نیا فتنہ۔ اب آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھیں گے، یہ ایک نئی مصیبت ہے۔ تو ابتلیا، اس کو آزمایا جائے گا بِوَقْتِ عَاقِبِهِ، اس کی ایڑی کو روندنے کے ساتھ، وَتَقْبِيلِ يَدِهِ، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے ساتھ، جناب لوگ اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، وَالتَّوْسِعَةِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ، اور اس کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کے ساتھ، جب کسی مجلس میں جائے گا اور پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے جگہ دو، جگہ دو، جگہ دو، فلاں علامہ صاحب آ گئے۔ وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ بِالدُّعَاء، اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا دعا کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ دعا اس سے کروائیں گے تو آپ کا ایک کام ہوگا، آپ لوگ دعاؤں کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اس کی لینے لگی اس کے گھر کے باہر۔ وَرَجَاءِ بَرَكَتِهِ، اور اس کی برکت کی امید کے ساتھ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس جیسی امور کے ساتھ۔ یہ ہے فتنہ نمبر 2، آزمائش نمبر
دو، یعنی کہ یہ بچ گیا پہلی آزمائش سے. اب یہ دوسری آزمائش ہے، شہرت، لوگوں میں مقبولیت، لوگوں کا اس کو بڑا سمجھنا، لوگوں کا اس کو بہت نیک سمجھنا، لوگوں کا اس کے ہاتھوں کو بوسے دینا، اور لوگوں کا دعائیں لینے کے لیے لائنوں میں لگ جانا. یہ ایک نیا فتنہ ہے. اور اس فتنے سے کون محفوظ رہا تھا بھلا جانتے؟ اللہ اکبر. اویس القرنی. اویس القرنی جانتے ہیں نا اویس القرنی کو، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب یمن سے جہادی قافلے آئیں گے تو ان میں ایک آدمی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ اویس. اس کا تعلق قرن قبیلے سے ہوگا، مراد قبیلے سے ہوگا، اور اس کے جسم پہ برس کی بیماری ہوگی، لیکن اس سے شفا یاب ہو چکا ہوگا، تھوڑی سی باقی رہ گئی ہوگی. اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیکوکار ہوگا، والدہ کی بڑی خدمت کرنے والا ہوگا. اگر وہ تمہیں ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا. لیکن کو کہا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے اس سے دعا کرانا. اب جناب عمر فاروق کا زمانہ ہے، جب بھی یمن سے کوئی جہادی قافلہ آتا ہے پوچھتے ہیں تمہیں کوئی ویس ہے؟ کوئی بھی قافلہ آتا ہے تمہیں کوئی ویس ہے؟ کوئی ویس ہے؟ نہیں، کوئی نہیں، کوئی ویس نہیں. ایک قافلہ آیا تو بتائے گا جی اس میں ویس ہے، بلاؤ جی بلاؤ اس کو. آپ کا نام کیا جی؟ ویس. آپ کا تعلق کرن اور مراد قبیلے سے ہے؟ جی ہاں. تمہیں برس کی بیماری لگی تھی، ٹھیک ہو چکی ہو اتنے سے حصے کے علاوہ؟ جی ہاں. تمہاری والدہ ہیں، تم ان کی بڑی خدمت کرتے ہو؟ جی ہاں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا میرے لیے دعا کرو. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. جب یہ ایسی بات اگر مجھ سے آپ سے کہی جاتی تو ہماری زمین پہ پاؤں نہ لگتے. ہم کہتے میں تو صحابہ سے بھی آگے نکل گیا. بلکہ اسی موقع پہ کہتے حضرت ٹھہرے آپ، یہ 10 آدمیوں کے سامنے گواہی دے تاکہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے بات بتا رہا ہوں. لیکن یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اویس قرنی نے دعا کر دی. عمر فاروق کہتے ہیں اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں. کہا میں کوفہ کے گورنر کے نام پہ آپ کے لیے لیٹر لکھ دیتا ہوں، یعنی کہ تاکہ آپ کا خیال رکھے. کہا میرے لیے لیٹر بالکل نہیں لکھنا. یہ ہے جو فتنے سے محفوظ ہے، شہرت کے فتنے سے محفوظ ہے. اچھا کوفہ چلے گئے. اب جب بھی کوئی کوفہ سے آتا عمر فاروق کہتے بھائی اویس کو جانتے ہو؟ اچھا ایک آدمی آیا ہوا تھا حج پہ، وہ مکہ سے حج کر کے مدینہ آیا، عمر فاروق سے ملاقات ہوئی. کہا اویس کو جانتے ہو؟ جی ہاں جی جانتے ہو، میرا پڑوسی ہے. کہا یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا علیہ السلام کہ اس سے دعا کرانا، تو میرا اس کو سلام کہنا اور تم اس کے لیے اس سے دعا کروا لینا. اچھا یہ آدمی اویس کو اہمیت نہیں دیتا تھا بالکل ذرا بھی. اب واپس گیا تو جاتے ہی جناب اویس سے ملاقات کی. کہا میرے لیے دعا کریں. کہا میں دعا کروں؟ حج کر کے آپ آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. کہا نہیں آپ میرے لیے دعا کریں. کہا بھی حج کر کے آپ آئے ہیں، حاجی کے بارے میں یہ فضائل آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. کہا نہیں آپ میری دعا کریں. جب اتنی بار اس نے اصرار کیا اویس سمجھ گیا کوئی چکر ہے. کہا کہیں تمہاری ملاقات عمر فاروق سے تو نہیں ہوئی تھی؟ کہا ہوئی تھی. کر دی دعا. اس کے بعد اس آدمی نے محسوس کیا کہ اب لوگوں کی نظریں میرے بارے میں تبدیل ہو گئی ہیں. کیا مطلب؟ بڑی محبت سے دیکھتے ہیں، رشک بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جیسے کسی عظیم انسان کو دیکھا جاتا ہے ایسے دیکھتے ہیں. تو اویس نے پکڑی اپنی چادر اور نکلے اور ایسے غائب ہوئے کہ دنیا کو آج تک معلوم نہیں کہ کہاں گئے. یہ ہے جو شہرت کے فتنے سے محفوظ ہوتے ہیں. تو یہ بھی فتنہ بڑا فتنہ ہے. تو اب دیکھیں یہ آزمائش نمبر 2 تھی. اس کو پھر دیکھنے ابتلیٰ، اب اس کو آزمایا جائے گا بھی وقت یاتی بھی
اس کی ایڑی کو روندنے کے ساتھ، یعنی کہ لوگ اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیں گے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیں گے، جدھر جاتا ہے لاکھوں دنیا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. جیسا کہ عام طور پہ یہ جو نام نہاد پیر بنے ہوئے آپ ان کو دیکھیں، ان کے دائیں بائیں لوگ اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے، اور بس بڑی ایک ہاتھ ان کا لگ جائے پیر صاحب کا ہمارے ساتھ تو بہت بڑا اعزاز ہوگا. اور وہ جناب والا عام طور پہ ہوتے ہی ان پڑھ ہیں. ان پڑھ سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے لحاظ سے ان پڑھ، انگلش کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا. ویسے تو یہ پیر صاحب آج کل اپنی بچوں کو وہ انگلینڈ وغیرہ کی یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں سے واپس آ کے کاروبار وہ پیر کا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس سے زیادہ منافع کسی کاروبار میں نہیں ملے گا. لوگ اتنے اندھے ہیں کہ دیکھتے بھی ہیں کہ اب جو ہمارے پیر صاحب آئے ہیں، بڑے پیر صاحب تو فوت ہو گئے، اب جو ان کی جگہ پہ آئے وہ داڑھی منڈا ہے، داڑھی منڈا ہے، نماز نہیں پڑھتا. ہاں جب عرس ہوتا ہے تب پگڑی باندھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جناب پیر صاحب نہیں، پیر صاحب. فرمایا اب اس کا امتحان ہوگا بھی وقت عاقبی، اس کی ایڑی کو روندنے کے ساتھ اور اس کے ہاتھوں کو بوسہ دینے کے ساتھ، وتوسیات لو فی المجلس، اور اس کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرنے کے ساتھ. ہاں یہاں پہ مجھے یاد آیا، اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیں ہمارے آج کل کے جو جلسے ہوتے ہیں، سیاسی جلسے تو چھوڑیں نا، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی گفتگو کریں، وہ تو کسی شمار میں نہیں ہے دین کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے. ان کے اوپر جو مال لگاتے ہیں پتہ نہیں کیسے لگا لیتے ہیں، یعنی کہ سوچتے بھی نہیں کہ مال ہمارا ضائع ہو رہا ہے. بات ہو رہی ہے اب دینی پروگراموں کی. وہاں پہ جناب کو خطیب آیا ہے تو کیا ہوگا؟ پہلا خطیب گفتگو کر رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حدیث بیان کر رہا ہے، مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور نئے خطیب کے آتے کیا ہوگا جی؟ نعرے، آیا آیا شیر آیا. اور جو مائک ہوگا وہ پکڑ لیا جائے گا، اس کی تقریر ادھر ہی روک دی جائے گی. اب وہ بھی سمجھے گا کہ میں تو بڑی شے ہوں، میرا جناب والا ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، میری وجہ سے جناب پرانا درس جو ہے وہ روک دیا گیا ہے. مسیح یہ آپ اس کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں. اس لیے جو بااعتماد قسم کے علماء کرام گزرے ہیں، جب وہ دیکھتے تھے کہ کئی لوگ میرے پیچھے اس میں چلتے ہیں، منع کر دیتے تھے، روک دیتے تھے اسے. وہ والاشارۃ الیہ بدعاء، اور اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا دعا کے ساتھ، ورجاء برکتی، اور اس کی برکت کی امید کے ساتھ، ونحو ذالک. اچھا ایک ہوتی ہے برکت علم کی، اس کے ہم قائل ہیں. کیا مطلب؟ کہ یہ آدمی جو ہے ہمارے پاس ہمارے محلے میں رہتا ہے، مسئلے بیان کرتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، احادیث سکھاتا ہے، اس لحاظ سے یہ بابرکت ہے. برکت یہ نہیں ہے کہ جناب والا اس کا لعاب لیں گے تو اس میں برکت ہوگی، اس کا جھوٹا پیئیں گے تو اس میں برکت ہوگی، اس کے استعمال شدہ کپڑے ہم پہنیں گے تو اس برکت ہوگی. یہ غلط ہے. یہ چیزیں خاص ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ علیہ السلام. آپ کے بال بابرکت تھے، آپ کا لعاب بابرکت تھا، آپ کے استعمال شدہ کپڑے بابرکت تھے، آپ کے استعمال شدہ پیالہ بابرکت تھا. بعد والوں میں سے کسی کی کوئی ایسی چیز بابرکت نہیں ہوتی. ہاں اس کا علم بابرکت ہو سکتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت سکھانا، قرآن کی تفسیر سکھانا، احادیث سکھانا، یہ علم کی برکت ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے. یہیں پہ آج کا درس کا اختتام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ درس مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.